ودحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلم أنه لا إله إلا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو جيء بالسماوات السبع والأرضين السبع وما بينهن وما فوقهن وما تحتهن فوضعن في كفة الميزان ولا إله إلا الله في الكفة لرجحت بهن لا إله إلا الله أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم معزز علماء کرام، خاص طور پر مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم، عزیز طلباء اور میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ وَمِغْلَاقًا لِلشَّرِّ وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ وَمِغْلَاقًا لِلْخَيْرِ۔ مبارک ہے، بہت خوش قسمتی ہے اس شخص کے لیے جس سے اللہ خیر کے لیے چابی بنا دے اور شر کے لیے تالا بنا دے، اور بدبختی ہے ان لوگوں کے لیے جو خیر کے لیے تالا بنے اور شر کے لیے چابی بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مفتی صاحب کو اور یہ سارے جو علماء بیٹھے ہیں، بلکہ یہ جو فضلاء بیٹھے ہیں، آپ سب کو اللہ تعالیٰ نے مفاتیح للخیر بنایا ہے اور مغالق للشر بنایا ہے، اور یہ ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ میرے اللہ کا فضل ہوتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے اپنے دین کی طرف پھیر دیتا ہے، اس کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلا علم اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیا اور فرشتوں پر فوقیت عطا فرمائی۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال لم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون۔ تو ساری ان آیات کا خلاصہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے فضیلت بخشی سارے ملائکہ پر علم کے ذریعے سے، اور پھر اس علم، اللہ کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو دین اتارا، جو علم اتارا، اس کی تکمیل فرمائی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے
یہ اس نعمت کا اعلان کیا کہ ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، کامل کر دیا ہے۔ کامل ہوتا ہے صفات میں پورا ہونا، اور اتمام ہوتا ہے اجزاء میں پورا ہونا۔ ایک چیز صفات میں پوری، ایک شخص صفات میں پورا ہے، بیمار رہتا ہے، تو یہ کامل ہے، تمام نہیں ہے۔ ایک نافرمان ہے اور ایشیا کا چیمپئن ہے، وہ تمام ہے، وہ کامل نہیں ہے۔ تو کمال اور تمام ان دو لفظوں کو لا کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں نے تمہارے لیے دین کو صفات کے لحاظ سے بھی پورا کر دیا ہے اور اجزاء کے لحاظ سے بھی پورا کر دیا ہے، نہ اس میں کوئی زیادتی ہے، نہ اس میں اب کوئی کمی ہے۔ اور الیوم پہلے آیا ہے کہ یہ کام آج ہو رہا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ پھر مفعول بہی سے متعلق پہلے آیا ہے لکم، لکم بتا رہا ہے کہ صرف اے امت محمد تمہارے لیے ہو رہا ہے، تم سے پہلے یہ کام کبھی نہیں ہوا۔ پھر علیکم کا لفظ بتا رہا ہے کہ تم سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں، جو جتنا لے گا ہم اسے دے دیں گے۔ دنیا کے لیے ہے من کان یرید العاجل عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، دنیا چاہتے ہو دیں گے، پر جتنا ہم چاہیں گے وہ، جتنا تم چاہتے ہو وہ نہیں، پھر ہر چاہنے والے کو نہیں، جس کو ہم چاہیں گے اسے دیں گے۔ اور یہاں ہے اتممت علیکم، تم سب کے لیے میں نے اس کو کھول دیا ہے۔ علیکم، علی چھا جانے کے لیے ہوتا ہے، اور اس کو اللہ نے نعمت فرمایا۔ نعمت نعوم سے ہے، نرم و نازک۔ اسی ایک لفظ میں اللہ نے ہمیں خوشخبری سنائی ہے کہ میرا دین بہت مزے والا ہے، بہت آسان ہے، نعمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اتممت علیکم نعمتی، انعام کو بھی اس لیے انعام کہتے ہیں کہ وہ مزے مزے سے چلتے ہیں۔ یہ بھینس اور گائے، ان کو انعام کہتے ہیں، گھوڑے کو انعام نہیں کہتے۔ وہ الخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، گائے بھینس کو انعام کہتے ہیں، تو آرام آرام سے بڑے مزے سے چلتے ہیں، اپنے چلنے کا مزہ لیتے ہیں، اپنے کھانے کا مزہ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نعمت میں ایک یہ بھی ہمیں پیغام دیا ہے، بہت مزے کی چیز، بہت مزے کی چیز۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ جنت کے بارے میں کہا وَلَنِعْمَ دَارُ الْآخِرَةِ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، یہ میں نے اس کو عام لہجے میں پڑھا ہے۔ قرآن میرے اللہ کا کلام ہے، اور جو میں بول رہا ہوں، میرے بولنے میں اتار بھی ہے، چڑھاؤ بھی ہے، بلند آواز بھی ہے، پست آواز بھی ہے۔ کتاب میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے، یہ کلام پہلے ہے اور کتاب بعد میں ہے۔ تو جہاں جہاں میرے رب نے جو جو مضمون بیان کیا ہے، وہاں اللہ اسی لہجے میں بات کرتا ہے۔ ایک میں کہہ رہا ہوں وَلَنِعْمَ دَارُ الْآخِرَةِ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، بہت ہی اعلیٰ ہے آخرت کا گھر، بہت ہی اعلیٰ ہے تقوی والوں کا گھر۔ اب میں لہجہ بدلتا ہوں، وَلَنِعْمَ دَارُ الْآخِرَةِ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، لہجے میں بھی مزہ آ رہا ہے۔ ولا نعم، اس کی تو کیا بات ہے یار، چھوڑو اس کی تو بات ہی چھوڑو۔ یہ جب چیز بہت اعلیٰ ہوتی ہے اور الفاظ نہیں رہتے ہاتھ میں، تو پھر وہ کہتے یار اس کی تو بات ہی چھوڑو، وہ تو بس انوکھی چیز ہے۔ تو یہاں اللہ اس لہجے میں بات کر رہا ہے ولا نعم دار الآخرہ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ،
کیا کہنے آخرت کے گھر کے، اور کیا کہنے متقین کے گھر کے۔ نعمہ، یہاں بھی نعمہ، یہاں بھی نعمت، اور وہاں بھی انعمت علیہم، انعمت علیہم اولئک الذین انعم اللہ علیہم، اور یہاں نعمہ دار الاخرہ، نعمہ دار المتقین۔ تو یہ ایک نعمت ہے، اس اور نعمت کے اندر، اور نعوم ایک بوٹی کو کہتے ہیں، بوٹی کو بھی کہتے ہیں جو خشک نہیں ہوتی، سردیوں میں بھی ہری بھری رہتی ہے اور گرمیوں میں بھی ہری بھری رہتی ہے، اس پر خزان نہیں آتی، اس پر گرمی کا اثر ایسا نہیں ہوتا کہ پتے جھڑ جائیں۔ تو اسی میں یہ ہے کہ یہ جو راستہ ہے یہ مزے کا راستہ ہے، سبز سبز ہے، ہرا بھرا ہے، بہت عالی شان ہے۔ دیکھو لہجے سے بات بدل جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ مفتی صاحب نے مسجد بنائی ہے، پھر میں کہتا ہوں یہ اتنی بڑی مسجد مفتی صاحب نے بنا دی، فرق ہے کہ نہیں حضرت؟ فرق ہے نا؟ تو بیچ میں تبلیغ کی بات بھی آ گئی نا۔ ایک آدمی کہتا ہے یہ میری گاڑی ہے، تو اس کے لہجے میں فخر ہوتا ہے، کیونکہ وہ پراڈو پر ہے، لینڈ کروزر پر ہے، لیکسس پر ہے، مرسڈیز پر ہے۔ جس کے پاس سزوکی ہوتی ہے وہ کبھی کہتا ہے یہ میری گاڑی ہے، کہتا ہے یار اپنی ہے، غریباں دی اپنی ہے بس۔ اور جس کے پاس بڑا گھر ہوتا ہے کہتا ہے یہ میرا فارم ہاؤس ہے، اور جو بیچارہ ایک کوارٹر میں رہتا ہے کہتا ہے جی اپنا ہی ہے، غریب بندہ۔ سائیکل پہ چڑھنے والا کبھی نہیں کہتا میرا سائیکل ہے، کہتا جی اپنا ہی ہے، سراب سائیکل ہے، سراب سے 10,000 کا لے۔ تو عرب فخر کرتے تھے اپنے انساب پر، احساب پر، اپنی عصبیت پر، اپنی شاعری پر، اپنی قوت پر، اور اپنی دلیری پر، اپنی بہادری پر، اپنی تلوار پر، اپنی فصاحت پر، اپنی بلاغت پر، اپنی شعر و شاعری پر۔ تو میرے اللہ نے کہا کہ میرے حبیب آپ بھی فخر کریں۔ اب میں ایک آیت پڑھتا ہوں، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اب میں اسی کو اس لہجے میں پڑھتا ہوں جو یہ میں نے کہیں پڑھے نہیں، صرف بدوؤں کی صحبت سے مجھے لہجے سمجھ میں آیا ہے، بدوؤں کے ساتھ تشکیلیں ہو کے۔ تو زبان کتابوں سے نہیں آتی، زبان والوں سے ہی آتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے۔ اللہ کہہ رہا میرے حبیب یہ سارے جو عرب ہیں مختلف چیزوں پہ فخر کرتے ہیں، آپ بھی کہو قل ھذہ سبیلی، قل ھذہ سبیلی، کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، کیسے؟ علی بصیرہ، صرف اکیلے آپ نہیں، انا ومن اتبعنی، میں اور میری امت کا بھی یہ عظیم الشان راستہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ہم اللہ کے داعی ہیں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہمیں اللہ نے نکالا ہے۔ لہجے سے بات کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی کیا بات ہے، تو آپ سمجھو گے کہ کوئی بات پوچھ رہے ہیں، پھر میں کہتا ہوں کیا بات ہے، تو آپ سمجھو گے کوئی حیران ہو رہا ہے نا۔ میں کہتا ہوں اے کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو
آپ سمجھو گے کہ مولوی صاحب لڑنا چاہتا ہے، لفظ تو ایک ہے لیکن معنی کیوں بدل گیا؟ لہجہ بدلا ہے، لہجہ بدلا ہے، لہجہ کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ایک ہی لفظ ہے۔ جب تک ہم عربیت کو پوری طرح نہیں سمجھیں گے، نہ ہم قرآن سمجھ سکتے ہیں، نہ ہم حدیث سمجھ سکتے ہیں۔ فقہ حنفی کو راجع کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں گے، اور کوئی بڑا 30 مار خان والا کام ہم سے کوئی نہیں ہوگا۔ جگہ کے بدلنے سے مطلب بدل جاتا ہے۔ میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، میز میرے سامنے، میں بیان کر رہا ہوں، میں نے پانی مانگا تو انہوں نے بوتل اور گلاس میں مجھے دیا، میں نے کیونکہ درمیان میں پانی پینا پڑتا، میں نے کہا پانی دینا۔ میں ٹوائلٹ کے دروازے پر، بیت الخلاء کے دروازے پر کہتا ہوں یار پانی دینا، تو اب وہ لوٹے میں لائیں گے گلاس میں لائیں گے؟ لوٹے میں لائیں گے، مفہوم بدل گیا۔ پھر تولیہ میرے کندھے پر ہے اور میں غسل خانے کے دروازے پہ کھڑا ہو کے کہتا ہوں یار پانی دینا، تو اب لوٹے میں گلاس میں نہیں، بالٹی بھر کے لائیں گے۔ یہ بالٹی، یہ لوٹا، یہ پانی کا گلاس، یہ مفہوم کیسے بدلے؟ جگہ کے بدلنے سے۔ قرآن کہاں کہاں نازل ہوا، کس جغرافی میں نازل ہوا، کن حالات میں نازل ہوا، اس لیے تاریخ کا پڑھنا بھی ضروری ہے اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے، اور عربیت میں مہارت ضروری ہے قرآن کے حسن اور قرآن کی خوبصورتی اور قرآن کی لطافت اور قرآن کا نغمہ اور قرآن کی موسیقی، اور قرآن شعر نہیں پر شاعری سے اعلیٰ، نثر نہیں پر نثر سے اعلیٰ، نظم نہیں پر نظم سے اعلیٰ۔ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ میرا اہل مدارس سے گلہ ہے، یہ سارا زور فقہ پہ ہے، قرآن کے ساتھ ناانصافی ہے۔ عربوں کے دلوں کو تو قرآن نے چیرا تھا۔ عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے تو فاصدع بما تؤمر سے آیت پڑھی، تو ایک بدو اونٹ پہ جا رہا تھا، اس کے کانوں میں جب یہ آیت پڑھی تو اونٹ سے گرا اور سجدے میں گر پڑا۔ کہنے لگے کیا کر رہے ہو؟ کہا تیرے اس کلام کو سجدہ کر رہا ہوں۔ اور ترجمہ کیا ہے؟ جو کہا گیا ہے کھل کے کہو۔ اس میں کیا ہے؟ جو کہا گیا ہے کھل کے کہو۔ لیکن فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین۔ تو کیا اس میں حسن ہے جس نے اس عرب کو زمین پہ گرا دیا؟ عبداللہ بن مقفع ایک ایرانی تھا، مجوسی، پھر ایمان لے آیا، اسے ابو جعفر منصور نے قتل کروایا چونکہ وہ بنو امیہ کا حامی تھا۔ اس کی کتاب ہے کلیلہ و دمنہ، آج بھی کہیں کہیں پائی جاتی ہے۔ اس سے لوگوں نے کہا کہ تو قرآن کے مقابلے میں کوئی کلام تیار کر، تیرا گھر سونے سے بھر دیں۔ اس نے کہا مجھے کتابیں دو اور مجھے مہلت دو 1 سال، 6 مہینے کی آتا ہے۔ تو وہ 6 مہینے یا 1 سال گھر سے باہر نہیں نکلا، لکھے پھاڑے لکھے پھاڑے لکھے پھاڑے، آخر 1 سال یا 6 ماہ کی محنت کے بعد اس نے ایک کلام تیار کیا کہ یہ قرآن کے مطابق ہے۔ گھر سے نکلا آج پہلی دفعہ، گلی میں سے گزرا، ایک گھر کے کمرے کی کھڑکی گلی میں کھلتی تھی، اس کھڑکی کے پیچھے ایک بچی قرآن کھول کے پڑھ رہی تھی۔ یہ یوں گزرا اور اس بچی نے یہ آیت پڑھی، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ
وصوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ تو وہ ایسے کانپ گیا، کہنے لگا یا ویلک، تیری بربادی، تیرے 6 ماہ کی محنت کو تو ان چند بولوں نے توڑ کے رکھ دیا۔ واپس گیا اور جا کے سارا اس سے لکھا پھاڑ دیا اور کلمہ پڑھ کے ایمان لے آیا۔ یہ قرآن کی افصح آیت کہلاتی ہے، افصح آیت فی القرآن، کہ اس میں 19 الفاظ ہیں اور 21 اقسام بلاغت ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ الفاظ 19 ہوں، اقسام بلاغت 21 ہوں، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ 7 معلقہ آپ سب بچے علماء جانتے ہیں، وہ لٹکے ہوئے تھے بیت اللہ میں، اور ابھی تک کوئی ان سے بڑھ کے کلام نہیں آیا تھا۔ جب قرآن اترنا شروع ہوا تو ایک ایک کر کے اترتے گئے۔ امرؤ القیس کا قصیدہ لٹکا رہا، اس کی بہن زندہ تھی، وہ مر گیا تھا، تو قریش نے کہا تو سن نہیں رہی محمد پر جو کلام آ رہا ہے، اس نے تو سارے کلام زیر کر دیے ہیں، تو بھی اتار دے۔ وہ کہنے لگے نہیں، ابھی میرے بھائی جیسا کلام نہیں آیا، جب آئے گا تو میں دیکھ لوں۔ تو اسی وجہ سے اس کا قصیدہ پہلے نمبر پر ہے، پہلا قصیدہ ہی اس کا ہے۔ کفا نبک من ذکر حبیب ومنزل بسقط اللواء بین الدخول فحملی فتغدها فالمقرات لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمعلی ترى بعر الارآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفلي كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معولي ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل الدمع محملي۔ یہاں تک تشبیب ہے، آگے پھر وہ انیزہ کا عشق شروع کرتا ہے۔ یہ وہ قصیدہ ہے۔ یہ آیت اتری وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ تو امرؤ القیس کی بہن نے کہا لا یخاطب السماوات والارض الا ربہما، کہ زمین آسمان سے خطاب کوئی شاعر نہیں کر سکتا، زمین آسمان سے خطاب صرف زمین آسمان کا رب بھی کر سکتا ہے۔ تو جا کے اپنے بھائی کا قصیدہ اتار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اور قرآن میں سب سے بڑا علم ہے اللہ۔ اپنے اللہ کا پہلے تعارف حاصل کرو۔ ہمارے پاس عقلی تعارف ہے، ایمانی، عاشقانہ، مجنونانہ، محبوبانہ تعارف نہیں ہے، ہمارے پاس ہے عقلی تعارف ہے۔ کیونکہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے نہیں کہ اللہ اپنے آپ تعارف کروا، شروع ہی اپنے تعارف سے کیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سبحان اللہ۔ پورے آسمانی کتابوں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی، جو صرف اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس نے لا کے نیچے ہر چیز کو کاٹ دیا۔ آپ ایک کاپی پر 0 0 0 0 لکھتے جاؤ، لکھتے جاؤ، لکھتے جاؤ، پوری کاپی بھر دو۔ کوئی عدد لکھا ہے آپ نے؟ کوئی لکھا ہے؟ تو سر تو ہلاؤ، نہیں لکھا نا۔ اب شروع میں 1 لکھ دو، 1۔ اب ہر 0 دوسرے سے طاقتور ہو رہا ہے۔ 1 10 بن رہا ہے، دوسرا 100 بن رہا ہے، تیسرا 1000 بن رہا ہے، چوتھا 10,000 بن رہا ہے، 5واں لاکھ بن رہا ہے۔
چھٹا 10 لاکھ بن رہا ہے، 7واں کروڑ بن رہا ہے، 8واں 10 کروڑ بن رہا ہے، 9واں ارب بن رہا ہے، 10واں 10 ارب بن رہا ہے، اور پھر 11واں کھرب بن رہا ہے، اور 12واں 12 کھرب بن رہا ہے، اور اس کو چلاتے جاؤ، جتنا چلاؤ گے ایک کی طاقت اسے بڑھاتی جائے گی، بڑھاتی جائے گی، بڑھاتی جائے گی، ایک کو ہٹا دو تو سب صفر ہے۔ اس کائنات کے پیچھے اللہ کی اکائی ہے، اس کی وحدانیت ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ احد ہے، ایک ہوتا ہے واحد، ایک ہوتا ہے احد۔ واحد کا ثانی بنتا ہے، واحد کا تثنیہ بنتا ہے، احد کا تثنیہ نہیں بنتا۔ میں اس کرتے کا واحد مالک ہوں، ٹھیک ہے، میں اس کرتے کا احد مالک ہوں، یہ غلط ہے۔ قل هو اللہ احد، کوئی ثانی نہیں، کوئی ثانی نہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ کاف کیوں 2 حرف تشبیہ کیوں ہیں؟ ایک ہی کافی ہے، لیس مثلہ شیء، 2 حرف تشبیہ۔ مجھے ایسے ہی دھندلا یاد ہے کہ جلالین میں تھا کہ کاف زائدہ ہے، اور ایک تفسیر میں پڑھا تھا کاف تحسین کے لیے، جملے کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ یہ میں نے کسی تفسیر میں نہیں پڑھا جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ عربی ذوق ہے اللہ نے مجھے دیا۔ اگر یہ سارے علماء بیٹھے ہیں، صحیح ہے تو میرے رب کا کرم ہے، غلط ہے تو میری غلطی ہے۔ جب کسی کو صفات میں تشبیہ دی جاتی ہے تو کاف بولا جاتا ہے، اور جب کسی کو ذات میں تشبیہ دی جاتی ہے تو مثل بولا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو چاچے زید کا پتہ ہوگا جو ہر کتاب میں ہے، ہر کتاب میں امر کو مارے رکھتا ہے، ضرب زید امر، وہ کبھی خود مارا جاتا ہے، ضرب زید، کبھی اکل زید، کبھی جاء زید، کبھی ذہا زید، تو تمہیں کوئی اور نام ہن تک ملیا ہی کوئی نہیں، چلو نام ہی تبدیل کر دو۔ ایسی آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل کٹھن یہی ہے قوموں کی زندگی میں، زید کل اسد، تو وہ زید شیر تو نہیں ہے، بہادر ہے تو کاف۔ یا متنبی مجھے بڑی یاد تھی، تو لڑکے تکرار کرتے تھے، میں کتابیں یاد کرتا تھا، حفظ کرتا تھا، اللہ نے مجھے اتنا اچھا حافظہ دیا تھا۔ تو کیا ہے، یا لائم کف الملام عن الذی اضناہ طول سقامہ و شقائہ، تو ابھی تک مجھے اس کا پہلا شعر یاد ہے۔ تو وہ سیف الدولہ کی تعریف کرتا ہے، کالشمس فی کبد السماء وضوءها یغشی البلاد مشارقا ومغاربا۔ اب وہ سیف الدولہ کی بادشاہی کو بتا رہا ہے، تو کہتا ہے وہ تو سورج کی طرح ہے جو پوری دنیا پہ چھائی ہوئی ہے۔ کالبدر حیث اتجہت یہدی الی عینیک نورا ثاقبا، وہ تو 14ویں کے چاند کی طرح ہے۔ اب اس کا حسن بتانا چاہتا ہے کہ جدھر دیکھو گے اس کی ٹھنڈی ٹھنڈی نورانیت تمہیں دکھائی دے گی۔ پھر اب اس کو سخاوت اس کی بتانا چاہتا ہے، تو کالبحر یقذف للقریب لآلیا جودا ویبعث للبعید صحائبا، وہ تو سمندر ہے، قریب جاؤ تو موتی دیتا ہے، دور جاؤ تو یہ بارش دیتا ہے، بارش تو اللہ ہی دیتا ہے۔ اور شاعروں کے بھی عجبی ہیں، ان کے خدا بادشاہ ہی ہوتے تھے۔ تو اب کل شمس سے صفت میں تشبیہ ہے، کل بدر صفت میں تشبیہ ہے، کل بحر صفت میں تشبیہ ہے۔ اور جب ذات میں تشبیہ دی جاتی ہے تو مجھے یہ مقامات سے چابی ملی کہ ابو زید سروجی نے کہا مقامہ ابرا میں، انا السروجی وہذا ولدی،
انا السروجی، غور سے سننا، وہذا ولدی، میں سروجی ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، والشبل فی المخبر مثل الاسدی، کل اسدی نہیں کہا، مثل الاسدی، کیونکہ اب ذات میں تشبیہ ہے، اب صفت میں نہیں، ذات میں تشبیہ دے رہا ہے۔ والشبل فی المخبر مثل الاسدی، تو مثل اور کاف قرآن میں کوئی حرف زائد نہیں ہے، کوئی مہمل نہیں ہے، کوئی زائد نہیں ہے، کوئی مہمل نہیں ہے، ہر حرف اپنی جگہ پہ، ہر لفظ اپنی جگہ پہ ایک حقیقت کے ساتھ موجود ہے۔ تو لیس کا، کوئی نہیں اللہ کی صفات میں اس جیسا، مثل ہی، کوئی نہیں ذات میں کوئی اس جیسا، نہ کوئی صفات میں اس جیسا ہے، نہ کوئی ذات میں اس جیسا ہے۔ وہ اپنے آپ میں کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، وہ اپنے آپ میں کیسا ہے؟ الحی القیوم، وہ اپنے آپ میں کیسا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اپنے آپ میں کیسا ہے؟ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہ اپنے آپ میں کیسا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ اپنے آپ میں کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اپنے آپ میں کیسا ہے؟ ولا یؤودہ حفظہما، وہ اپنے آپ میں کیسا ہے؟ وہو العلی العظیم، وہ اپنی ذات میں کیسا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، اس کی بادشاہی کیسی ہے؟ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم، وہ اپنے وجود میں کیسا ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن۔ اور میرے نبی نے فرمایا انت الاول فلیس قبلک شیء، وہ اول، تیرے پہلے کچھ نہیں، وہ انت الآخر فلیس بعدک شیء، تو آخر، تیرے بعد کچھ نہیں، انت الظاہر لیس فوقک شیء، اور تو بلند، تیرے اوپر کچھ نہیں، انت الباطن فلیس دونک شیء، تو سب سے چھپا ہوا، تجھ سے چھپا ہوا کوئی نہیں ہے۔ اور ہمارے وہ امام طحاوی رحمہ اللہ کا عقیدہ طحاویہ، الاول بلا بدایہ والآخر بلا نہایہ، قدیم بلا ابتدا ودائم بلا انتہا، اس کا اول دیکھو تو کہیں سے شروع نہیں ہوتا، اس کا آخر دیکھو تو کہیں جا کے ختم نہیں ہوتا۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، زمین، آسمان، فوق، تحت، ادھر دیکھو تو اللہ کی قدرت، پیچھے دیکھو تو اللہ کی قدرت، ادھر دیکھو تو اللہ کی قدرت، ادھر دیکھو تو اللہ کی قدرت، بلند و بالا آسمان دیکھو تو اللہ اللہ پکارتا ہے، سورج کو دیکھو تو ایک ایک اس کی شعاع اللہ اللہ پکارتی ہے، چاند کی کرنوں کو دیکھو تو ایک ایک کرن اللہ اللہ پکارتی ہے، تاروں کی جھلملاہٹ کو دیکھو تو ایک ایک تارے کا جھلملانا اللہ اللہ پکارتا ہے، بارش کے قطروں کو دیکھو تو ایک ایک قطرہ اللہ اللہ پکارتا ہے، بادل کی گرج کو سنو تو وہ بھی اللہ اللہ پکارتا ہے، بجلی کی کڑک سنو تو وہ بھی اللہ اللہ پکارتی ہے، بلبل کا نواں سنو تو وہ بھی اللہ اللہ پکارتی ہے، چڑیا کی چہچہاہٹ سنو تو وہ بھی اللہ اللہ پکارتی ہے، سانپ کی پھنکار میں بھی اللہ اللہ کی آواز ہے، عقاب کی پرواز میں بھی اللہ اللہ کی پرواز ہے، تھنوں کے دودھ میں بھی اللہ اللہ کی پکار ہے، ایک ایک قطرے میں اللہ اللہ کی پکار ہے، ایک ایک دانے میں اللہ اللہ کی پکار ہے۔ خالق الحب والنوا، گٹھلی دانے کا پھاڑنے والا، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ۔ کل کہتا الہم اللہ نہیں، امن خلق السماوات والارض، کوئی بہت متکبر بول رہا ہے، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء
وَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ ایسے جیسے آپ لوگ نعرے نہیں لگاتے، تو پھر میرا اللہ تو ہر تشبیہ سے پاک ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، ہے کوئی تیرے اللہ کے سوا؟ لاؤ میدان میں، کوئی ہے تو لاؤ، کوئی ہے تو لاؤ۔ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ تو تیرے رب کی تخلیق ہے۔ آسمان کو بلند کیا، رفع السماوات۔ یہ دیکھو مفتی صاحب کی مسجد میں کتنے ستون ہیں، حالانکہ چھوٹا سا حال ہی ہے، کتنے ستون ہیں، اور میرا اللہ کہتا ہے یہ میرا آسمان ہے بغیر عمد۔ کوئی ستون نظر آتا ہے؟ حل تری من فطور، کوئی شگاف، کوئی پھٹن نظر آتی ہے؟ ثم ارجع البصر، ایک دفعہ نہیں، لاکھوں دفعہ نہیں، بس دیکھتا جا، دیکھتا جا، دیکھتا جا، دیکھتا جا۔ کرتین، کیا ہوگا پھر؟ ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تیری آنکھیں ناکام لوٹیں گی۔ تو اپنے رب کے آسمان میں نہ پھٹن دکھائے گا، نہ کمی دکھائے گا۔ تاروں کی گردش دیکھو، سورج چاند کی گردش دیکھو۔ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ یہ آیات ہیں پڑھنے اور پڑھانے کی، یہ آیات ہیں سمجھنے اور سمجھانے کی، کہ اللہ کو تو سمجھو۔ دیکھو نا، جس کو آپ جانتے ہی نہیں، آپ اس کی بات کو کیا وزن دو گے؟ جس کے آپ کے دل میں ہیبت ہوگی اس کی بات کا وزن ہوگا۔ تو اللہ کو تو جانتے ہی نہیں ہیں، اللہ کو تو پہچانتے نہیں ہیں، تو قرآن کیسے پہچانیں گے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ لیکن قرآن والے کا پتہ ہوگا تو قرآن کا پتہ ہوگا۔ شمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، یقین اس لیے خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی۔ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی۔ بدتر کو وزن شعر کی وجہ سے بتر، غلامی سے بتر ہے بے یقینی۔ میں تھوڑا سا تبدیل کر کے اس کا وزن ٹھیک کر لیتا ہوں۔ غلامی سے ہے بدتر بے یقینی، پر اقبال کے شاعری میں دخل نہیں دے سکتا۔ غلامی سے ہے بدتر بے یقینی۔ اللہ نور السماوات والارض ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ۔ ابھی تو میں معذرت کے ساتھ، ابھی تو ہمارے علماء لوگوں کو اللہ نہیں کہلوا سکے، خدا 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 خدا۔ وہ خدا تو فارسی کا لفظ ہے، پتہ نہیں کس نے گھڑا بنایا۔ ویسے دو لفظوں سے خود آ، خود آ، پھر اس کو مخفف خدا، جس سے کسی نے نہ بنایا ہو۔ لیکن جب آپ خدا کہتے ہیں تو زمین آسمان میں وہ ہلچل نہیں مچتی جو اللہ کا۔ ایک دفعہ کہو سارے اللہ، زور سے کہو اور زور سے کہو۔ میرے رب کی قسم عرش تک ہل گیا ہے اس لفظ اللہ سے، اور اللہ آپ کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے۔ تو ہمارے سارے بر صغیر میں اللہ بولتا ہی کوئی نہیں، خدا خدا خدا۔ اور یہ پٹھان خدا پاکا خدا پاکا خدا پاکا، وہ ایک اور یا لگا دیتے ہیں۔ ارے بھائی، نہ یہ خدا پاکا ہے، نہ یہ خدا ہے، نہ یہ بھگوان ہے، نہ یہ ایشور ہے، نہ یہ گاڈ ہے، نہ یہ یزاں ہے، یہ اللہ ہے۔ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ اللہ میں صفت ہے
کوئی حرف نقطے والا نہیں ہے، خدا میں نقطے والا حرف ہے، نقطے والے حرف کمزور ہوتے ہیں اور بغیر نقطے والے طاقتور ہوتے ہیں، جن کو حروف مہملہ کہتے ہیں، اور حروف معجمہ جن پہ نقطہ ہوتا ہے۔ تو حروف مہملہ طاقتور ہیں کہ انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے اپنا مطلب بتانے کے لیے، اور حروف معجم کو نقطے کی محتاجی ہے، 1 کی، 2 کی، 3 کی۔ سندھی میں 4 نقطے بھی لگائے جاتے ہیں۔ پھر لفظ اللہ میں 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا۔ میرے رب نے اپنے حبیب کا نام بنایا تو 4 حرف ہیں، میم ہا میم دال، اور اس میں کوئی نقطے والا حرف نہیں ہے۔ پھر احمد نام رکھا تو 4 حرف ہیں، الف ہا میم دال، کوئی نقطے والا حرف نہیں ہے۔ جب کلمے کو جوڑا تو لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں، اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو دل دے دو، اللہ کو دل دے دو۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مل اسلام، اس کے کتنے جوابات ہیں؟ ایک جواب مجھے ابھی اچانک یاد آیا، بہت زمانے پہلے پڑھی تھی حدیث۔ آپ نے فرمایا ان تسلم قلبک للہ، یہ دل اللہ کو دے دے، یہ ہے اسلام۔ ان یسلم المسلمون من لسانک ویدک، تیرے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، یہ ہے اسلام۔ تو اسلام کا پہلا سبق ہی لا الہ الا اللہ ہے۔ میں نے خطبے میں حدیث پڑھی تھی، 7 زمینیں ایک پلڑے میں ہوں، 7 زمینوں کے پہاڑ، دریا، جنگل، صحرا، ہاتھی، چیتے، گینڈے، جانور، گائے، بھینسیں، گھوڑے، اور پھر شہروں کی عمارتیں۔ مفتی صاحب کی مسجد بھی بہت بڑی ہے، یہ بھی اسی میں ہو۔ ماشاءاللہ جامعۃ الرشید بھی بہت، وہ کیا ہے، وہ شجرتن ہے جو پھلتا پھولتا ہی جا رہا ہے، پھلتا پھولتا ہی جا رہا ہے، اسے اور پھیلائے اور پھیلائے، یہ بھی اسی میں ہو۔ اور لوہا بھی، تانبا بھی، پیتل بھی، سمندر بھی، ویل بھی، مچھلیاں بھی، سانپ بھی، سور بھی، ریوڑ بھی، بکریاں بھی، گائے بھی، بھینس بھی، گھوڑے بھی، اسلحہ بھی، جہاز بھی، سارے ایک پلڑے میں ہوں۔ کہ سورج کو پکڑو، چاند کو پکڑو، سیاروں کو پکڑو، ستاروں کو پکڑو، سارے ایک پلڑے میں۔ پھر پہلے آسمان فرشتوں سمیت، دوسرا آسمان فرشتوں سمیت، تیسرا فرشتوں سمیت، چوتھا فرشتوں سمیت، 5واں فرشتوں سمیت، چھٹا فرشتوں سمیت، 7واں فرشتوں سمیت۔ 7ویں آسمان سے جنت شروع ہوتی ہے، جنت کو وہ اس میں ڈالو، جہنم کو بھی اس میں پکڑ کے ڈالو، عرش کو بھی اس میں ڈالو، جبریل کو بھی ڈالو، میکائیل کو بھی ڈالو، ملک الموت کو بھی ڈالو، اسرافیل کو بھی ڈالو، عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو بھی ڈالو۔ ایک روایت میں نے پڑھی تھی، عرش کے نیچے ایک سمندر ہے جس میں ایک موج اٹھتی ہے 7 زمین آسمان کے برابر اٹھتی ہے۔ یہ سمندر تو اتنا چھوٹا ہے کہ اگر 7 سمندر کو میکائیل کے سر پہ ڈالو تو ایک قطرہ نیچے نہیں گرے گا۔ یہ سارا اللہ کے سوا عرش، لوح، قلم، کرسی، جنت، دوزخ، ناری، نوری، خاکی، بری، بحری، اڑنے والے، چرند، پرند، دھاڑنے والے، پھاڑنے والے، کاٹنے والے، ڈسنے والے، غرانے والے، سب اٹھا کے ایک پلڑے میں ڈال دو۔ یہ اتنا بڑا ترازو اللہ ہی بنائے گا کہ اور تو بنا نہیں سکتا، سب ڈال دیے، اور ایک چھوٹا سا پرچہ لیا اور اس پہ لکھا لا الہ الا اللہ، اور اس کو رکھا ادھر۔ تو میرے نبی کا فرمان ہے لرجحت بہن لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ایک کاغذ کا پرزہ جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، 7 زمین آسمان کو ہوا میں اٹھا دے گا۔ یہ میرے رب کی طاقت ہے، اس کے نام میں اتنی طاقت ہے، اس کی ذات میں کتنی طاقت ہوگی۔ ان القوة للہ جمیعا، ان الامر کلہ للہ، للہ الامر من قبل ومن بعد، ان الحکم الا للہ،
قل اللہم مالک الملک یمسک السماوات والارض ان تزولا۔ تو میرے عزیزو، اللہ کو احساسات میں لاؤ، احساسات میں لاؤ، احساسات میں لاؤ، احساسات میں لاؤ۔ یہ کتنے دکھ درد کی بات ہے۔ ایک مولانا صاحب نے مجھ سے اتنی بحث کی کہ منطق کے بغیر تو قرآن بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کہا پھر تو ہمارے نبی کو بھی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا اگر منطق کے بغیر۔ اتنا اندھیرا، کوئی آواز نہیں نکال سکتا۔ میں تو چونکہ عادی ہو گیا ہوں نا کانے سننے کا، لہذا میں تو کہتا ہوں کہ یہ منطق کیوں رکھی ہوئی ہے۔ اس کا لانے والا مامون تھا جو حافظ قرآن تھا، حافظ حدیث تھا، اتنے بڑے علم والا تھا، اور منطق کو لانے والا مامون تھا، اور وہ خلق قرآن کا قائل ہو گیا منطقی دلائل سن کر، اور کتنے علماء کو قتل کروایا، کتنوں کو قید کروایا، اور اس کے موت سے مرتے ہوئے ہدایت کر گیا، وصیت لکھ گیا، واتبع ہدی اخیک فی القرآن۔ معتصم کو ہدایت کر گیا کہ اپنے بھائی کے عقیدے پر قائم رہنا۔ معتصم کا بیٹا تھا واسق، وہ اپنے بیٹے کو ہدایت کر گیا کہ ہمارے اپنے عقیدے پر قائم رہنا۔ جس نے سب سے پہلے منطق لانے والے کو گمراہ کر دیا۔ قرآن کو خالص رکھو گئے، قرآن کو خالص رکھو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے خالص کی ایک مثال دی ہے، حصی مثال دی ہے۔ نسقیکم من بین فرث و دم لبنا خالصا۔ یہ صرف قرآن میں خالص کا لفظ ایک جگہ ہے اور دودھ کے ساتھ ہے۔ ادھر گوبر ہے اور ادھر خون ہے۔ خون بھی ناپاک ہے، گوبر بھی ناپاک ہے۔ ایک قطرہ تیرا رب کیا، ایک ذرہ بھی نہیں آنے دیتا اس میں، اور وہ خالص دودھ تمہیں پلاتا ہے۔ تو یہ فلسفہ اور یہ منطق اور اس میں سے قرآن گزرے گا تو بچا نہیں سکو گے، بچا نہیں سکو گے، بچا نہیں سکو گے۔ قرآن کو اس طرح سمجھو جیسے میرے حبیب نے سمجھایا ہے، اور کلمہ مکمل نہیں ہوتا محمد الرسول اللہ کے بغیر، کلمہ مکمل نہیں ہوتا محمد الرسول اللہ کے بغیر۔ میرے رب نے جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے پوچھا یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دیے ہیں جو کسی کو نہیں دیا۔ کیا دیا ہے؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی۔ میرے حبیب قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا، اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کسی نبی کی قسم نہیں کھائی، میرے نبی کی قسم کھائی لعمرک، آپ کی زندگی کی قسم، کسی کے شہر کی قسم نہیں کھائی، آپ کے شہر کی قسم کھائی۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ وَلَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے یا غلط ہے، ایک معنی اس کا یہ بھی بن سکتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ میرے محبوب جس شہر میں آپ موجود ہوں تو مجھے اس کی قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا وجود ہی بہت بڑی برکت ہے، میرے قسم اٹھانے سے بابرکت ہوتی ہے شہر، تو کیا ضرورت ہے کہ میں اس شہر کی قسم کھاؤں جس میں آپ جیسی بابرکت ذات موجود ہے۔ اللہ نے آپ کسی تورات انجیل کی اللہ نے قسم نہیں اٹھائی، اللہ نے قرآن یاسین والقرآن الحکیم قاف والقرآن المجید، اللہ نے ہر نبی کو نام سے پکارا، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا داود، یا یحییٰ، یا زکریا، یا عیسیٰ ابن مریم۔ 8 نبیوں سے قرآن میں بات کی نام لیا ہے۔
عربی میں اور ہر زبان میں نام لینا کوئی بے ادبی نہیں، برابری ہے، اور لقب سے پکارنا عزت، کہ ہم سب مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب، دونوں مفتی بیٹھے ہیں، ہم دونوں کو کہتے ہیں مفتی صاحب۔ بھائی ایک کو محمد کہو، ایک کو عبد الرحیم کہو، تو کوئی بے ادبی تو نہیں؟ مجھے طارق جمیل کہو تو کوئی بے ادبی تو نہیں؟ مولانا مولانا، ہم تو مفت کا ہی مولانا بنے ہوئے ہیں۔ تو کسی کو لقب سے پکارنا، کنیت سے پکارنا ادب ہے، اور نام سے پکارنا برابری ہے۔ ایک واقعہ سنا تھا، ایک یہودی نے حضرت علی پہ دعویٰ کر دیا حضرت عمر کے سامنے، تو آپ نے کہا ابو تراب اٹھو، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت علی کے چہرے پہ ناگواری آ گئی، غصہ آ گیا۔ جب کیس ختم ہوا اور فیصلہ ہو گیا، حضرت علی کے حق میں ہوا، یہودی جھوٹا تھا، تو جب وہ بیٹھے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ علی، تمہارے چہرے پہ میں نے غصہ دیکھا تھا، کیوں میں نے تمہیں یہودی کے برابر کھڑا کر دیا، اس سے غصے ہو رہے تھے؟ کہ نہیں، مدعی اور مدعا علیہ میں قاضی کے ذمہ ہے برابری کرے، تم نے مجھے کنیت سے پکارا، یہ تم نے مجھے فضیلت دی اس یہودی پر، تمہیں کہنا چاہیے تھا علی اٹھو، تم نے مجھے ابو تراب کہا، یہ تم نے مجھے فضیلت دی ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے کنیت کا، نام کا، یا آدم یا نوح یا ابراہیم یا داؤد یا یحییٰ یا زکریا یا عیسیٰ ابن مریم، اللہ تعالیٰ نام لے رہا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پکارا تو ایک دفعہ یا محمد نہیں کہا، یا ایھا النبی عزت، یا ایھا الرسول پروٹوکول، یا ایھا المزمل پیار محبت، یا ایھا المدثر لاڈ ہی لاڈ ہے، سبحان اللہ۔ یا ایھا المدثر، جو دن میں سویا ہو چادر لے کر اسے مدثر کہتے ہیں، جو رات کو سویا ہو چادر لے کر اسے مزمل کہتے ہیں۔ یہ فرق ہے مزمل اور مدثر۔ تو یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، 227 دفعہ قرآن میں اللہ نے اپنے حبیب سے خطاب کیا ہے۔ ما ودعک، یہ کاف کے ساتھ، ویسے نہیں، ویسے تو بس یہ اللہ تعالیٰ نے 9 دفعہ کہا ہے، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، لیکن 11 دفعہ، لیکن کاف کے ساتھ 227 دفعہ آیا ہے، تو کلمے کی تکمیل ہے محمد الرسول اللہ کے ساتھ۔ آخری بات کر کے ختم۔ نوح علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم لیس بی ضلالہ، خود جواب دیا۔ ہود علیہ السلام کو قوم نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ، تو ہود علیہ السلام نے خود جواب دیا یا قوم لیس بی صفاحہ۔ اب میرے حبیب پہ بھی آیا الزام، اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتَنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، تو میرے نبی نے نہیں کہا میں شاعر نہیں، میں مجنون نہیں، میرے اللہ نے کہا حبیب آپ ٹھہرو، میں آتا ہوں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، میں جواب دیتا ہوں، آپ نہ دیں، میں جواب دیتا ہوں، آپ میرے رسول ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى
تو بچوں آؤ پہلے کلمہ سیکھیں، پھر باقی علوم تو بعد میں آئیں گے، پہلے کلمہ سیکھیں، پہلے اللہ اس کے رسول کو یہ دل دے دیں، یہ دل دے دیں بس، تو پھر علوم کے دروازے کھلیں، علوم کے دروازے کھلیں۔ کتابیں بڑھ گئی ہیں، علم کم ہو گیا، تحقیقات بڑھ گئی ہیں، علم کم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان اداروں کو قائم دائم رکھے، ان کے چلانے والوں کو، ان پہ خرچ کرنے والوں کو اللہ اپنے خزانوں سے بے شمار دے۔ آپ اور ہم خوش قسمت ہیں کہ بر صغیر میں یہ ادارے قائم ہیں۔ مجھے اللہ نے ساری دنیا پھرنے کی توفیق بخشی ہے، ایسا مدارس کا نظام اور خانقاہی نظام اور تبلیغ کا نظام پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ ہم پر اللہ کا کرم ہے، ساری کمیوں کوتاہیوں کے باوجود یہ 3 ایسی نعمتیں ہیں بر صغیر میں۔ میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان، تینوں جگہ۔ تو اپنے اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں اپنا تعلق نصیب فرمائے۔ اور قیل و قال کا نام علم نہیں ہے،